بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویور، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اپنی ذات عالی کا تعلق نصیب فرمائے، اپنا دھیان نصیب فرمائے، اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنا تعلق نصیب فرمائے، اپنے حبیب کے ساتھ سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو دور فرمائے اپنے فضل و کرم سے، آمین۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ اس کے اوپر بھی اللہ کا حکم ہے۔ تارے چمکتے ہیں، چاند روشنی دیتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، بادل بنتے ہیں، بارشیں برستی ہیں، یہ بھی اللہ کے حکم سے۔ سارے نقشے اللہ کے حکم کے محتاج۔ زمین غلے دینے میں اللہ کی حکم کی محتاج، چاند روشنی دینے میں اللہ کے حکم کا محتاج، سورج روشنی دینے میں اللہ کے امر کا محتاج۔ ہم سب محتاج ہیں۔ ہمارا حکم تو ہمارے ناخن کے اوپر بھی نہیں چل سکتا، ہمارے جسم کے جو بال ہیں ان کے اوپر بھی نہیں چل سکتا۔ اگر ہم اپنے ناخنوں کو کہیں کہ آج کے بعد نہیں بڑھنا، کیا خیال ہے ناخن بڑھیں گے یا وہیں رک جائیں گے؟ یہ بڑھتے ہی رہیں گے۔ اسی طرح سر کے بال، پورے جسم کے بال بھی بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عزت دینے والے، ذلت دینے والے، موت دینے والے، زندگی دینے والے، خوشیاں دینے والے، حالات کو بنانے والے،
موسموں کو تبدیل کرنے والے، کچھ دنوں پہلے ایک مہینہ پہلے گرمی تھی، اللہ کی قدرت دیکھیں، اس کی محبت دیکھیں، آہستہ آہستہ سردی کو لا رہے ہیں، آہستہ آہستہ کتنی اللہ محبت کر رہے ہیں۔ ایک دم گرمی سے نکل کر سردی میں چلے گئے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں کیا ہوگا، مگر آپ ذرا غور کریں، سوچیں، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ سردی کو لاتے ہیں، پہلے تھوڑی پھر اس سے زیادہ آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ ہمارا جسم سردی کو آہستہ آہستہ جو نا کور کرتا رہتا ہے، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے بہت شدید سردی ہوتی ہے اور ہمارا جسم اس کو کور کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے۔ یہ سب بھی اللہ کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی محبت نہ ہو تو ہم بھوکے مر جائیں، پیاسے مر جائیں، زمین ہمیں اندر لے لے، سمندر ہمارے اوپر چڑھائی کر لے، سورج تھوڑا سا نیچے آ جائے، سب مر جائیں گے۔ کر کچھ نہیں سکتے، دعوے بڑے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں یوں کر دوں گا، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میرے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ ابھی جو حالات آئے ہوئے ہیں نا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر سارے توبہ کریں، اللہ کے آگے جھک جائیں، اور اللہ کو اجتماعیت پسند ہے، اپنے لیے تو ہر آدمی مانگتا ہے، سب کے لیے مانگے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جس طرح ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ساری امت کے لیے روتے تھے، جنت اور جہنم کو دیکھ کر آئے تھے۔ مختصر سی زندگی ہے، ہمیشہ یہاں کوئی نہیں رہے گا، اپنا وقت پورا کر کے چلا جاتا ہے انسان۔ اور انسان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر کے جا رہا ہوں۔ جب موت کا فرشتہ آتا ہے، پردے کھلتے ہیں، اگر مومن ہے تو جنت، اگر مومن نہیں ہے تو موت کے وقت سختی شروع ہو جاتی ہے، قبر کے اندر سختی، حشر کے میدان کے اندر سختی،
اور زنجیروں میں جکڑ کر باندھ کر جہنم میں داخل کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ مت سمجھیے گا کہ یہاں ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں اور جو ہماری مرضی آئے یہاں کرتے رہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے یہاں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں عبادت کے لیے، اور ہم دن رات مصروف ہیں۔ اپنی ہی فکر میں ہیں بس۔ کہ دنیا میں صرف میری عزت برحال رہے، آخرت میں جو ذلت ملے مل جائے۔ دنیا کی عزت عزت کا دھوکہ، دنیا کی نعمت نعمت کا دھوکہ، دنیا کی خوشی خوشی کا دھوکہ۔ اصل عزت آخرت کی، اصل ذلت آخرت کی، اصل مقام آخرت کی، ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی۔ یہ سب مٹی ہے، یہاں کچھ نہیں ہے۔ اپنے دل کی آنکھ سے دیکھیں، یہاں کچھ نہیں ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں، یہاں کچھ نہیں ہے۔ یہ مختصر سی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، اور وہاں نہ ختم ہونے والی زندگی ملے گی۔ موت کو موت آئے گی، جو کچھ ملے گا ہمیشہ رہے گا۔ جو عزت ملے گی ہمیشہ رہے گی، جو وہاں نعمتیں ملیں گی ہمیشہ رہیں گی۔ جوانی ہمیشہ، خوشی ہمیشہ، غم کا تو وہاں کوئی نام نہیں۔ جنت کی حوریں ہمیشہ، یاقوت اور مرجان کے محل، سونے چاندی کے محل، شراباً طہورا کی نہریں، دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں، پرندوں کا گوشت۔ ہر پرندہ آ کر کہے گا مجھے کھاؤ، میرے اندر یہ صفات ہے۔ اس چیز کو ہم بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت کے اندر ہم نے ایسا سامان تیار کر کے رکھا ہے مومنین کے لیے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا تصور ہوا۔ تو وہ جنت ہمیں مل جائے، تو اس کی تیاری کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ کریں گے تیاری انشاءاللہ۔ اللہ کریم سے دعا ہے، جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔